بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے امانت داری کا ثمرہ بیان کروں گا کہ امانت داری کیا چیز ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل اسلامک حدیث پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ امانت دار ہوگا، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی۔ رسولوں کے سردار، امانت داروں کے سپہ سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں 3 آدمیوں کا ایک واقعہ آیا ہے جو کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی تو یہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ اچانک زوردار آندھی چلی اور ایک چٹان لڑکھڑاتا ہوا غار کے منہ میں آ کر رک گیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا اور ان تینوں کا نکلنا مشکل ہو گیا۔ جب تینوں کی جان منہ کو آنے لگی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو اور اس کو وسیلہ بنا کر غفور الرحیم پروردگار سے پتھر ہٹانے کی پیشکش کرو۔ الحاصل ان تینوں میں ایک امانت دار بھی تھا۔ وہ رب تعالیٰ سے یوں گویا ہوا کہ اے علیم بذات الصدور، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ گھر کی تعمیرات کے لیے چند مزدوروں کو کرائے پر لیا تھا۔ اے رب ذوالجلال، آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک مزدور پیسے لیے بغیر چلا گیا تھا، اور اے اللہ میں نے اس کے پیسے کو کاروبار میں لگایا تھا، جس سے وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ گایوں اور بکریوں اور اونٹوں کا ریوڑ بن گیا تھا۔ ایک زمانے کے بعد وہ واپس آیا تھا اور اس سے کہا تھا اور مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس کے پیسے واپس کر دوں۔ تو اے رب ذوالجلال، میں نے اس سے کہا تھا کہ سامنے جو بکریاں اور اونٹ اور گائے نظر آ رہی ہیں یہ سب تیری ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے، میں ایک غریب آدمی ہوں، مجھ سے مذاق نہ کرو، میرا حق مجھے دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر میں نے اس کو تمام ماجرا کہہ سنایا تو اس کو یقین آیا اور وہ سب لے کر چلا گیا۔ اے غیب کی خبر جاننے والے رب، آپ کو معلوم ہے میں نے یہ کام صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ کام میں نے حقیقتاً تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو یہ پتھر غار سے ہٹا دیجیے۔ چنانچہ یہ کہنا تھا کہ پتھر غار سے ہٹ گیا اور تینوں صحیح سالم باہر نکل آئے۔ یہ ہے امانت داری کا صلہ۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ امانت دار لوگ قیامت کے دن انبیاء، صحابہ، شہداء کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔